الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہماری اس موجودہ صورتحال کے اعتبار سے بڑی اہم نوعیت کا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمیں دنیا کا مرض لگ چکا ہے، یعنی دنیا کماؤ، پیسہ کماؤ، دنیا دنیا دنیا، اسی دھن میں ہم لوگ ایک کو دو، دو کو ایک نمبر کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک معیار یہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس بڑا گھر ہے، بڑی چمکتی کار ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، وہ کامیاب ہے، اور جس بیچارے کے پاس بظاہر یہ چند چیزیں نہیں ہیں عارضی سی، تو وہ بظاہر ناکام ہے۔ اور میں آپ سے عرض بارہا کر چکا کہ قرآن مجید ایسی بہترین کتاب ہدایت ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کے مرض کا علاج، بس پڑھنے والا ہو، عبرت کی نگاہ سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کو ہر چیز اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ملے گی۔ یہ ہمیں جو آج مرض لگ گیا نا دنیا کی محبت کا، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے ہی بس بینک بیلنس بھرنے کے لیے اسی فکر میں ہیں، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سود کمانا پڑتا ہے، پڑ رہا ہے، رشوت لینی پڑتی ہے، 2 نمبر مال کما رہے ہیں، جھوٹ ملاوٹ کر کے بس کوشش ہے کہ ہماری جیب بھر جائے، دوسرے کا گرچہ ستیہ ناش ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی دنیا کی ہوس ہمارے اندر ہے، الامان و الحفیظ۔ اسی طرح کا ایک کردار قرآن نے بتایا، میں اس کی اب انشاءاللہ چند آیتیں پڑھتا ہوں، اب آپ ان پر غور کیجئے، اللہ تعالی ہمیں عبرت کی نگاہ عطا فرمائے۔ قارون کے حوالے سے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا خزانہ عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا بڑا خزانہ عطا فرمایا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھیں، یعنی اس کی چابیاں اتنی زیادہ تھی، اس کے خزانوں کی، خزانے کتنے زیادہ ہوں گے کہ چابیاں ہی اٹھانا بڑا مشکل تھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب ہوا کیا؟ اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن یہ اپنے گھر سے بڑی ٹھاٹ باٹ شان و شوکت کے ساتھ نکلا، یہ اتراتا ہوا اور اپنے مال و دولت کو جو ہے ظاہر کرتا ہوا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن وہ سج دھج کر اپنی قوم میں نکلا۔ اب اس کو دیکھ کر ہمارے جیسے لوگوں کی لالیں ٹپکنا شروع ہو گئیں، جن کے نزدیک دنیا ہی سارا کچھ ہے۔ اب ہوا کیا؟ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، جو لوگ دنیاوی زندگی کے شائق تھے، دنیا پہ مرنے والے، انہوں نے کہا کہ اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح بڑی کوٹھی والے کو دیکھ کے رالیں ٹپکتی ہے نا، اور بڑی کار والا کو پاس سے گزر جائے تو ایک دم احساس کمتری ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یار اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے، میرے پاس یہی کچھ ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ ہر دور میں رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس کو دیکھ کے ایک دم ان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو گئی، انہوں نے کہا بھائی بڑا نصیب والا ہے تو بڑا، اللہ نے تجھے بڑا ہی نوازا ہے۔ اور دوسری طبقہ بھی تھا، وقال الذین اوتوا العلم، اور انہوں نے کہا جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، جو صاحب بصیرت تھے، فکر آخرت رکھنے والے، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، ہلاکت ہو تمہاری، جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اس کے لیے اللہ کا اجر بہت اچھا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس جو اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے جنت کی صورت میں، انعامات کی صورت میں، اللہ کے بندوں وہ سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے۔ تمہاری رالیں دنیا دار کو دیکھ کے ٹپکنے شروع ہو گئیں۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نعمت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے کہ وہ اللہ پر راضی رہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، جتنا اللہ نے دیا اسی پر خوش رہیں۔ فرمایا کہ یہ صبر جو ہے یہ صرف صبر کرنے والوں کو یہ نعمت ملتی ہے۔ اب ہوا کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض، سو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ یعنی جب وہ اس طرح اترا کے چل رہا تھا، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قارون کو، اس کے محل کو، اس کے سارے خزانوں کو زمین میں یک دم دھنسا دیا۔ اللہ اکبر۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پس اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، نہ اس کے پاس کوئی ایسی فوج اس کی کام آئی، نہ اس کے رشتہ دار، دوست، احباب، نہ ایسے لوگ جن کی رالیں ٹپکتی تھی کہ اس کی مدد کرتے اس موقع پر۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہم خود اس کو بچانے والے تھے۔
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ اور کل تک جو لوگ اس کے مقام تک پہنچنے کی تمنا کر رہے تھے، جن کی پہلے رالیں ٹپک رہی تھی، وہ کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور رزق تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ کوئی معیار تھوڑی ہے کامیابی کا، یہ تو اللہ کے دستے قدرت میں اس نے آزمائش رکھی ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، اب وہ یہ کہنے لگے سارا منظر دیکھ کر کہ اللہ کا شکر ہے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے، یعنی اگر ہمیں بھی اللہ مال و دولت دیتا اور ہماری بھی جو ہے اس کھوپڑی گھوم جاتی اور ہم بھی دنیا کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے تو ہم بھی بیڑا گھر ہمارا بھی ہو جاتا، ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ فرماتا افسوس، یہ ذہن میں رکھو کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو دنیا کرنے والی قوم ہے اور مجھے بلا دیتی ہے، ایسی قوم بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تلک الدار الاخرۃ نجعلها، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مقدر کرتے ہیں، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ان کے لیے ہے آخرت کا گھر جو زمین میں بڑا بننے کا ارادہ نہیں کرتے اور نہ فساد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس دنیا میں ہمیں بھیجے جانے کا مقصد اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف چند ٹکے کمانا نہیں ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ رزق آپ کے میرے مقدر میں پہلے سے لکھا جا چکا، یہ کسی کی عقل سے نہیں آتا کہ بہت زیادہ عقل مند ہوگا زیادہ آئے گا، کم عقل مند ہے تو کم، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پہلے سے لکھا جا چکا۔ ہاں آپ نے کوشش کرنی ہے جائز طریقے سے، ملنا اتنا ہی ہے جو آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا، اس لیے اپنی کوشش زیادہ تر جو آپ کے میرے ذمہ کام ہے اس کو حصول کے لیے لگائیں، یعنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا سے ایسا دل نہ لگے کہ اللہ کی جو ہے حرام چیزوں کو جو ہے بندہ اس طرف منہ مارنا شروع کر دے اور اپنی آخرت برباد کر لے۔ جو لوگ اس طرح قارون کے طرز پر چلتے ہیں کہ فقط دنیا دنیا دنیا، ان کے بھی خزانے اور یہ خود بھی دھنسیں گے۔ ہاں دھنسانے کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، اللہ ویسے ہی مصیبتوں میں ایسا دھنسا دے یا قبر میں ایسا دھنسا دے کہ پھر بندہ چیخی مارتا رہے، پھر سننے والا کوئی نہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔